مرنے والے کی قبر پہ پھول ڈالنا چاہیے؟ بالکل نہیں ڈالنا چاہیے. ڈالنا تو کسی غریب کی قبر پہ کیوں نہیں ڈالتے ہو؟ خوشامد کے لیے ڈالتے ہو نا، یا پیر کی قبر پہ یا اپنے رشتے داروں کی قبر پہ. وہ کیا فائدہ ہوگا جناب؟ دنیا میں کبھی تم نے پھول نہیں پہنچائے، مرنے کے بعد پہنچا رہے. انا للہ و انا، بالکل ناجائز. قبروں پر کس حدیث سے پھول چڑھانا بدعت ہے؟ چونکہ حضور کی قبر مبارک پہ نہیں چڑھائے گئے، تیری قبریں حضور کی قبر سے افضل نہیں ہیں. حضور پاک دو قبروں پہ گزر ہوا اور فرمایا انہما لیعذبان، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر، اور یہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے بھی نہیں ہے. اما احدما وکاش من بولے، ایک آدمی جو ہے وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا تو اس وجہ سے عذاب نے پکڑا ہے. واما الاخر، دوسرا جو ہے وہ چغل خور تھا. فکان یمشی بالنمیمۃ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشقها نصفین، پھر آپ نے کھجور کی ایک چھڑی منگائی جو سبز تھی، اس کو دو ٹکڑے کیا. میں انشاءاللہ جب یہ تسبیح کہیں گے، جب تک یہ خشک نہیں ہوتی اور تسبیح کہہ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے عذاب قبر میں جو ہے وہ تخفیف ہو جائے گی. کہ جب تک وہ چیز سبز ہے وہ تسبیح کہتی، جب خشک ہو گئی، لکڑی بن گئی، پھر تسبیح نہیں کہتی، پھر اس کی تسبیح جو ہے وہ رک جاتی ہے. اصل میں یاد رکھیں کہ ایک مشکل حالت یہ بھی ہے کہ جو اہل بدعت و اہل احوال لوگ ہیں نا، وہ اس حدیث سے حجت پکڑتے ہیں کہ یہ صحیحین کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حضور نے چھڑی منگا کے ٹکڑے کر کے لگایا، تو کہتے ہیں کہ قبر پہ اگر چھڑی لگانا جائز ہے تو پھول ڈالنا بھی جائز ہے، پھولوں کی چادریں چڑھانا بھی جائز ہے. حضور کے سامنے اس وقت چونکہ چھڑی تھی آپ نے وہی لگا دی، ہمارے پاس پھول بھی ہیں، سب کچھ ہے، ہم وہ چڑھا. یہ استدلال بالکل جو ہے نا بے وقوفی والی بات ہے کہ اگر اللہ عقل دے. بھئی تم جو پھول ڈالتے ہو تمہیں بھی اللہ دکھاتے ہیں کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے اس لیے ڈالتے ہو. اللہ نے تو اپنے نبی کو دکھایا کہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے، ان کو عذاب سے بچانے کے لیے آپ نے وہ لکڑیاں وہ چھڑی ڈالی. تم کیا کیسے ڈالتے؟ تمہیں پتہ ہے نعوذ باللہ کہ ان اللہ والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور تمہارے پھول ڈالنے سے عذاب. سوال یہ ہے، جب ہم قبرستان میں اپنے پیاروں کی قبروں پہ جاتے ہیں، ان کے صالح ثواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں یا گھاس وغیرہ ڈالتے ہیں، پھر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان سے ان کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے؟ اور دوسری بات، کیا انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہماری قبر پہ ہمارا کون سا پیارا آیا ہوا ہے؟ جو کام انہوں نے ذکر کیے ہیں قبرستان جا کے کرتے ہیں، ان میں سے پھول ڈالنا، گھاس قبر کے اوپر ڈالنا یا وہاں فاتحہ کرنا، یہ تو بہت اچھے کام ہیں، فائدہ مند کام ہیں. احادیث طیبہ سے ان کا ثبوت موجود ہے. قرآن پاک پڑھنے کا بھی، فاتحہ کرنے کا بھی بزرگوں نے بھی اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اور اسی طرح پھول ڈالنا تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی ایک تر شاخ جو ہے وہ ایک قبر کے اوپر گاڑی تھی، دو قبروں پر گاڑی تھی کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی اس وقت تک ان کے عذاب کے اندر تخفیف ہوتی رہے گی. تو قبر کے اوپر پھول ڈالنا اور اسی طریقے سے گھاس وغیرہ اگر ڈالی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فائدہ مند ہے. جب تک کہ تر رہیں گی اس وقت تک انشاءاللہ تبارک و تعالی مردے کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا رہے گا. صحیح. البتہ پانی ڈالنا قبر پر، جو ہمارے یہاں عام طور پہ اس کا رواج ہے کہ جب بھی اپنے کسی عزیز کی قبر پہ جاتے ہیں تو بچے وہاں پر گھوم رہے ہوتے ہیں اور وہ بالٹیاں پانی کے لے آتے ہیں، یا ویسے ہی کو پانی بھر کے قبر پر جی قبر پر پانی ڈالتا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا، پانی نہیں ڈال سکتے، صرف اس وقت ڈال سکتے ہیں جب کہ آپ پہلی دفعہ قبر جب بنی، جب دفنایا گیا مردے کو، اس وقت قبر بناتے ہوئے مٹی کو سمیٹنے کے لیے یا اس کو تر کرنے کے لیے قبر کو، اس وقت جو پانی ڈالا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ پانی ڈال دیا. اس کے بعد پانی ڈالنے کی اجازت نہیں ہے سوائے اس صورت میں کہ مٹی بکھر گئی تو اس کو سمیٹنے کے لیے اگر کسی نے اس پہ پانی ڈال دیا تو ٹھیک ہے، جم جائے اس لیے پانی ڈال دیا تو ٹھیک ہے. لیکن اس کی اجازت نہیں ہے جو ہمارے یہاں رواج ہے کہ جب آتے ہیں ایک ڈول پانی کا ڈال دیا
اور اس کو باعث برکت سمجھتے ہیں تو یہ باعث برکت نہیں، یہ غلط ہے، اصل میں کیونکہ یہ اسراف ہے، پکی رہے گی، پانی ڈالیں گے تو ایسا اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل میں تصور یہ ہوتا ہے کہ شاید ٹھنڈک مردے تک پہنچتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ مردے تک اس کی ٹھنڈک پہنچتی ہو، لہذا یہ فضول ہے۔ اس طریقے سے قبر کے اوپر پانی ڈال دینا یہ اسراف میں شمار کیا گیا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے، لہذا پانی وہاں پر نہ ڈالیں۔ باقی اس کے علاوہ پھول ڈالتے ہیں، گھاس ڈالتے ہیں یا سبزی اس پر لگاتے ہیں تو اس کے ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی رہا مردے کا پہچاننا، تو بالکل یہ تو احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ جب کوئی عزیز اپنے عزیز کی قبر پر جاتا ہے تو مردہ اس کو پہچانتا بھی ہے اور اس سے انسیت حاصل کرتا ہے، مانوس ہوتا ہے اس سے، تو قبروں پر جب جاتے ہیں تو مردے پہچانتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم ایسی قبر کے پاس سے گزرو کہ جس کو تم جانتے ہو تو اس کو بھی سلام کرو، جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ تو بہرحال قبروں پر جانے میں مردے جو ہوتے ہیں وہ اپنے عزیز و اقربا کو پہچانتے ہیں اور ان کی آمد سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ اس کی مفصل معلومات، تفصیلی معلومات اگر چاہتے ہیں تو علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے شرح الصدور کے نام سے، اور اسی طرح امیر اہل سنت کا ایک مختصر رسالہ ہے قبر والوں کی 25 حکایتیں، ان دونوں کا مطالعہ فرما لیں، اس میں اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ قبر والے کس طریقے سے مردوں کو پہچانتے ہیں۔ ثواب پہنچنا اہل سنت کا عقیدہ، نظریہ قدیم کتابوں سے یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، ہدایہ شریف کے اندر بھی ہے، شرح عقائد کے اندر بھی ہے، مختلف کتابوں کے اندر ہے کہ مردہ یا زندہ، مردہ ہو یا زندہ ہو، کوئی بھی ثواب ہو، کوئی بھی نیکی ہو، اس کا ثواب جو ہے وہ مردوں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ یعنی کوئی بھی نیکی کریں گے، چاہے قبر پر پھول ڈالنے والی نیکی ہو، چاہے قرآن پاک پڑھنے والی نیکی ہو، نماز پڑھنے والی نیکی ہو، چاہے دنیا سے کوئی رخصت ہو چکا ہو اس کو آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں یا زندہ کو آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں، اہل سنت کے نزدیک یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ باعث ثواب ہے اور ثواب پہنچتا بھی ہے۔